کل بھی عرض کیا کہ زندگی انسان اور زندگی حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ انسان ہے اپنے مقصد، اپنے ایم، اپنے بہت بڑے گول کی وجہ سے۔ اگر ہمارے اہداف، مقاصد حیوانی ہوں تو سورہ جمعہ میں خدا نے کہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ بعض لوگوں کی مثال اللہ کہتا ہے گدھوں کی طرح ہے۔ ہم ان دو آنکھوں سے، انسان اسے کہتے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلے۔ اللہ کی نظر میں یہ انسانی شیپ تو ہے، بٹ انسان وہ ہے جو خلقت کے مقصد کو پورا کرے۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا قردۃ خاسئین، بعض لوگ بندروں کی صورت میں، بعض لوگ مکھیوں کی صورت میں، مختلف اینیملز کی صورت میں انسان کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد جو جسم انسان کو قیامت میں ملتا ہے وہ اس کے عمل کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اگر زندگی انسانی گزاری تو جسم انسانی ملے گا، اگر زندگی حیوانی گزاری تو اس کی شکل جو خدا اسے دے گا وہ اینیمل کی شکل ہوگی۔ کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید قیامت میں اللہ کی دربار میں کوئی کیلکولیٹر ہے جس سے خدا کاؤنٹ کرے گا کہ 5 نمازیں، 10 روزے رکھے، اتنی کار خیر کیا تو یہ اجر ہے۔ فرمایا نہیں، یعرف المجرمون بسیماہم۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ مجرموں کو، اور مجرم کی پہچان اس کے چہرے سے ہوگی، بسیماہم، ان کا چہرہ بتائے گا یہ مجرم ہے، ان کا چہرہ بتائے گا یہ مومن ہے۔ یہ کہا کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے مومنوں کو دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہاں دعائے ندبہ اب پڑھتے ہیں کہ علی کے شیعہ علی منابر من نور، فرما قیامت میں شیعیان امیر المؤمنین نور کے ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ 60-70 سال کی زندگی انسان کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں قیامت کے دن یہاں انسان بن کے رہوں گا تو وہاں انسان بن کے اٹھایا جاؤں گا۔ اب انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ ایک مشہور کتاب ہے ورلڈ گنیز بک، میں نے کئی پوائنٹس مجالس میں پڑھے ہیں۔ اب ورلڈ گنیز بک انسانی کمالات کو وہاں پہ لکھتی ہے۔ مثلا ایک پاکستانی تھا، اس کا ریکارڈ بنا انسانی کمالات، انسانی ریکارڈز۔ دنیا کے لیے کمال کچھ اور ہے، اہل بیت کے لیے کمال کچھ اور ہے۔ جسے دنیا عقل مند کہتی ہے اسے اہل بیت عقل مند نہیں کہتے، اور جسے اہل بیت عقل مند کہتے ہیں اسے دنیا بے وقوف کہتی ہے۔ کہ مالک اشتر نے کہا کہ مولا علی آپ کا دشمن جیتتا جا رہا ہے، مصر آپ سے لے لیا، جنگ صفین میں وہ معاملہ کیا کہ ساری جنگ ہاتھوں سے نکل گئی، مولا آپ کی حکومت عراق تک محدود ہو گئی ہے، اور مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت عقل مند ہے امیر شام۔ تو امام نے فرمایا کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا یہ مکر ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ کوئی کسی کو ٹوپی کرائے اور سمجھے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، دراصل وہ خود کو ٹوپی کرا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ مکر ہے، اور یہ جملہ اردو میں اتنا مناسب نہیں ہے کہ مولا فرماتے اگر علی مکر کرنے پر آئے تو عرب میں علی سے زیادہ کوئی شاطر نہیں ہے، کہ یہ راستے علی کو بھی آتے ہیں، لیکن فرمایا کیونکہ علی صاحب عقل ہے، العقل ما عبد بالرحمن، حکم خدا ہے کہ عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ یعنی عقل وہ طاقت، وہ پاور، وہ نور، وہ لائٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رائٹ پاتھ کیا ہے اور رونگ پاتھ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ ورنہ مکر کرنے پر اگر علی بھی آ جائے کہ ہمیں بھی آتا ہے مکر کرنا، لیکن اللہ نے پیدا اسی لیے نہیں کیا کہ انسان مکر کرے، اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کیا کرے؟ اپنی عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے۔ اب یہ عقل ہے کیا کہ بار بار الفاظ کا تکرار، ریپیٹیشن اگر مجالس میں ہو۔ زندگی عاقلانہ، عاقلانہ زندگی وہ ہے جو انسان کی ابدی زندگی کو نورانی بنا دیتی ہے۔ تو عقل کا اگر سمپل ٹرانسلیشن کی جائے تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، آگے جا کے آپ بھی سمجھا سکیں، دیکھیے عرب
آپ سعودی عرب جائیں، UAE جائیں تو عرب کا لباس دیکھیں. عرب یہ تو لباس پہنتے ہیں، اس کے اوپر ایک کپڑا سر پہ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر عرقچین بولتے ہیں، ایک گول چیز جس کو بعض لوگ ٹائر بولتے ہیں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں، گول رسی سر پہ رکھتے ہیں. اس کو عرب بولتے ہیں اقال. یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، یہ آج تک رکھ رہے ہیں. لیکن یہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا آپ ایسے سمجھیں کہ آج ہر مومن کے جیب میں گاڑی کی چابی ہے. تو یہ عربوں کی گاڑیوں کی چابی تھی، کیونکہ اس زمانے میں عربوں کی سواری تھا اونٹ، اور یہ کہیں پر بھی رکتے تھے تو اونٹ تاکہ بھاگ نہ جائے، تو اونٹ جب بیٹھتا تھا اس کے گھٹنے میں یہ رسی جو تھی یہ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ اونٹ آگے بڑھے نہ. اور ہمیشہ یہ رسی ان کے سر پہ ہوتی تھی، اور جب واپسی آئے تو رسی اونٹ کے گھٹنے سے کھولی، پھر اونٹ پہ سوار ہوئے، پھر آگے بڑھ گئے. تو اسے کہتے تھے اقال. اقال کا مطلب ہے کسی چیز کو گرہ لگانا، گھٹنے کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک لینا. اور اسی اقال کے لفظ سے نکلا ہے عقل. عقل کا ترجمہ اگر انگلش میں سمپل کر کے کریں تو بنتا ہے بریک. کسی چیز کو روکنے کا نام کیا ہے؟ عقل ہے. اب اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو انسان کی عقل کو نقصان دے، کیونکہ انسان ہے عقل کی وجہ سے. اور اگر کوئی چیز آپ کی عقل کو نقصان دیتی ہے تو شریعت نے اسے کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا. مثلا شراب نے اسلام حرام قرار دی. اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا شراب حرام کیوں ہے؟ انگور حلال، اس کا جوس جو شراب کی صورت میں نکلے حرام. کھجور حلال، اس کے شیپ اگر بدل جائے شراب میں آ جائے تو حرام. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جب آپ شراب پیتے ہو تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کی ختم ہو جاتی ہے وہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ بولیں کہ آپ مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھو لیکن گاڑی کے اندر بریک نہ ہو تو گاڑی کسی کام کی نہیں، آپ کا بھی نقصان کرے گی، اگلے بندے کا بھی نقصان کرے گی. تو ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کرے، انسان کے بریک کو زائل کرے. اب عقل کا پتہ کب لگتا ہے کہ میں نے بریک کہاں لگانی ہے کہاں نہیں لگانی؟ اب یہ شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ جتنی انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے اتنا انسان کا کنٹرول مضبوط ہوتا ہے. مثلا باپ ہے، سامنے بیٹا ہے، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. باپ نے اپنے جوان بیٹے کو تھپڑ مار دیا، اور جیسے آپ نے اس کے چہرے پہ سلیپ کیا، اب ظاہر بچہ ہے، جوان ہے، 16-17 سال کی ایج ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ 4 لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی جائے، اس کو غصہ آ جائے گا. اب جب غصہ آئے گا تو یہ بدلہ لینا چاہے گا. جب بدلہ لینا چاہے گا، اگر عقل اس کی کام کر رہی ہوگی تو پھر قرآن کی آواز آئے گی وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ. اے انسان جب غصہ آئے تو یہ دیکھو غصہ کس پہ اتار رہے ہو. سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے ماں کھڑی ہے، سامنے بڑی بہن کھڑی ہے، سامنے کوئی مقدس شخصیت کھڑی ہے، تو یا انسان نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اب انسان کے وجود میں مختلف چیزیں ہیں. انسان کے وجود میں اینگر بھی ہے، ایموشن سے بھرا ہوا انسان. اب انسان کے وجود میں شہوت بھی ہے، انسان کے وجود میں بھوک بھی ہے، انسان کے وجود میں پیاس بھی ہے. یہ فلسفی آف روزہ کہ خدا نے کہا روزہ رکھو، اور روزے حالانکہ کھانا پینا حلال ہے. آپ نماز میں جب آتے ہو تو نماز میں سر کو لیفٹ اینڈ رائٹ کرنا حرام ہو جاتا ہے. نماز میں جب آپ آتے ہو تو نماز میں پینا حرام، نماز میں کھانا حرام. یہ 17 منٹس مجھے کون سی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ بندے خدا اپنے بدن کو ایسے چلاؤ جیسے تمہارے خدا کو پسند ہے. یعنی اگر میں سورہ حمد کی جگہ پہ سورہ قل واللہ بھی پڑھنا شروع کر دوں تو میری نماز باطل ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا میں نے تو اللہ کا ذکر کیا، نماز باطل کیوں ہے؟ تو اللہ کہتا نہیں، میں تجھے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ 17 منٹس تیری زبان وہ بولے جو تمہارا خدا چاہتا ہے، تیری آنکھیں وہاں پڑھیں جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے، تیرا ماتھا وہاں جائے جہاں تمہارا خدا چاہتا ہے. تو اگر 17 منٹس تمہاری باڈی اللہ کی مرضی سے چل سکتی ہے تو 24 آورز اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن جس انسان کے اندر کنٹرول ہی نہیں ہے، جس انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ کنٹرول، اسی کنٹرول کا نام تقویٰ ہے. کہ مولانا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس کی جتنی عقل مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا اتنا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے. کہ میں نے کہاں سے زبان سے کون سی بات کرنی ہے، آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کوئی کاؤ ہو، کوئی بھینس ہو، کوئی بکری ہو، آپ نے اپنے گھر میں رکھی اور گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی زمین پہ آپ نے گروس لگا دیا، گھاس لگا دی، اور بکری کو رکھا کہ یہ گھاس کھائے. اچانک سے آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور سامنے جو آپ کا نیبر تھا، پڑوسی تھا، اس کی گھاس بھی لگی تھی. بکری کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو یہ سینس نہیں کہ میں نے مالک کی زمین سے کھانا ہے اور نیبر کی زمین سے نہیں کھانا.
بکری چلی جائے گی. وہ مسجد کی زمین ہو, مندر کی زمین ہو, جہاں بھی گھاس ملے بکری کھانا شروع ہو جائے گی. یہاں فرق انسان اور فرق حیوان ہے. انسان کو یہ سینس ہے کہ میں نے کس کا کھانا ہے, کس کا نہیں کھانا. اپنا کھانا ہے, غیر کا نہیں کھانا. میں نے اپنے کو دیکھنا ہے, غیر کو نہیں دیکھنا. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ مکے کی سرزمین سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے بہادر, آج طاقتور کون, باڈی بلڈرز, بڑے بڑے ویٹ اٹھائیں, ڈمبلز اٹھائیں اور سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں, کہ ہم نے 50 kg اٹھا لیا, ہم نے 100 kg اٹھا لیا, ہم نے 200 kg اٹھا لیا, لہٰذا ہم بہت زیادہ کیا بن گئے, طاقتور بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اتنا ہیوی ویٹ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. نبی نے ایک نگاہ کی ان مشرکان مکہ کو اور پھر مسکرا کر فرمایا کہ محمد نے ان سے بڑا بزدل کسی کو نہیں پایا. کہنے لگے یا رسول اللہ جو اتنا زیادہ وزن اٹھائیں ہم نہیں اٹھا سکتے. آپ کسی باڈی بلڈنگ اس میں چلے جائیں, جم میں چلے جائیں, ایک بندہ مثلا 150 کا ویٹ اٹھا رہا ہے اور آپ شاید 30 کلو بھی نہ اٹھا سکو, تو کہیں یا رسول اللہ یہ اتنے بزدل کیسے ہیں. نبی نے فرمایا یہ بتاؤ اس پتھر کا وزن کتنا ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ ہوگا کوئی 60 kg, 70 kg, 80 kg. پھر فرمایا یہ بتاؤ یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں اس کا ویٹ کتنا ہے. یہ جو آپ مجلس سنتے ہوئے آنکھ بند کرتے ہو کھولتے ہو, بعض کی بندی رہ جاتی ہیں, اس کا ویٹ کتنا ہے. یا رسول اللہ ان آنکھوں کی پلکوں کا رسول نے فرمایا ویٹ کتنا ہے. تو کہا اس کا تو کچھ بھی نہیں, 2 گرام 3 گرام 4 گرام. آنکھ جب ہم بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو نبی نے فرمایا 4 گرام ویٹ, ایک طرف 80 kg, 90 kg, 60 kg کا. بتاؤ کتنا بزدل ہے وہ بندہ جو 80 کلو ویٹ یہاں اٹھا لیتا ہے لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے ویٹ کو برداشت نہیں کر پاتا. دین کہتے ہیں آنکھ بند کر دو لیکن اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. تو اصل جو طاقت ہے, جو ول پاور ہے, وہ انسان کے عقل کا ول پاور ہے کہ میں نے کہاں پہ بریک لگانی ہے, کہاں پہ میں نے اسپیڈ لگانی ہے. جنگ احد میں علی نے کہاں بریک لگایا اور دوسروں نے کہاں اسپیڈ لگائی, کہ کہیں پہ بھاگنا بہتر, کہیں پہ رکنا بہتر. تو یہ انسان کی عقل اگر مضبوط ہو یہ اسے سکھاتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح شکم ہے, اب ہم ڈیلی بیسس پہ سفرے پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں. کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں شکم کی بیماریوں سے بچنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا ابھی پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو کیا کر دو, چھوڑ دو. لیکن ہم ایک لقمہ منہ میں ہوتا ہے, دوسرا پیچھے سے زبردستی اندر جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ مولا نے سائنس بھی بتائی اور شکم کا کنٹرول بھی بتایا. یعنی 24 آورز اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری عقل کتنی مضبوط ہے. چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں, مائیں جب بچوں کو کھانا کھلاتی, مولانا بیٹا بہت کمزور ہے, کہتے ہیں اماں پیٹ بھر گیا, لیکن اور زبردستی کہتی ہے نہیں کھاؤ تاکہ کیا ہو جاؤ, موٹے ہو جاؤ. تو بچپن سے ہم بچوں کے جو ول پاور ہے, جو عقل, اسے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کمزور کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کی عقل جتنی مضبوط ہوتی ہے اس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.